الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے جس حوالے سے بات کریں ہمارا ظاہر ہے ہمارے اوپر جن کا اللہ رب العزت کے بعد احسان ہے، جن کے ہم غلام ہیں، اور جو ہمارے محسن ہیں، بلکہ محسن انسانیت اور محسن اعظم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بے پناہ احسانات، تو ہماری تو زبان اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ہم نام لے سکیں، ان کی تعریف ہم بیان کر سکیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا کہ 1000 بار میں اپنے منہ کو مشک اور عنبر سے دھو کر پاک کروں پھر بھی میں آپ کا نام لے لوں، تو یہ بھی کمال درجے کی بیعتی ہے۔ 1000 بار بشیوں میں دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ تو حقیقت تو یہی ہے، ہاں یہ ہے کہ ایک نسبت ہے، ایک نسبت اللہ پاک نے ان کی ہمیں عطا فرمائی ہے، محض اپنے کرم سے، محض اپنی رحمت سے اور محض اپنی عطا سے، ورنہ تو اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ کون اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے، اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ فرض کریں کہ مثال کے طور پر کسی نے دعاؤں کے ذریعے سے اولاد مانگی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد بخشی، تو اگر کوئی اس کی بہت ہی عزیز بہن یا کوئی بہت ہی عزیز بھائی جن سے بڑے ایک دعوے تھے کہ میں تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی اگر کہیں کہ یہ مجھے دے دے تو وہ کبھی دے سکتی ہے وہ عورت، یا کسی کی شادی ہو جائے اور ظاہر ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے محبوب ہوتے، تو اگر کہا جائے کہ چلو جی یہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں آپ کے شوہر سے شادی کروں، تو کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی ایک آتا ہے لطیفہ آتا ہے کہ ایک کوئی عالمہ تھی اور وہ بیان دے رہی تھی، تو اس دن ٹاپک بھی 4 شادیوں کے اوپر تھا کہ 4 شادیوں کی یہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو آخر میں ایک عورت اٹھ کر آئی اور آ کر جو ہے اس عالمہ سے ملی اور ہاتھ ملایا اور ملا کر جو ہے کہنے لگی کہ آپ نے فرمایا 4 شادیوں کے بارے میں، آپ کے نزدیک کیا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگی بالکل 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں۔ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ جی میں جو آپ کے شوہر ہیں ان کی دوسری بیوی، تو یہ سن کے جو ہے وہ عالمہ بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جو ایک انسان کی ایک اس کی طبیعت ہوتی ہے، طبعی طور پر کچھ چیزیں اس کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، بڑی محبوب ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ پوزیسو ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ میری چیز ہے، اس کو کوئی اور کیسے لے سکتا ہے۔ تو اب تصور کیجئے کہ رب کریم کہ سب سے محبوب جو ہستی اس کائنات میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو اتنے پیارے کہ اس کے لیے ایک پورا اللہ پاک نے ایک انتظام کروایا، اپنا گھر وہ سارا
قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی کام میں لگ گئے، اور جب وہ اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے نبی، اپنے خلیل کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا، الفاظ بھی دیے اور دعا مانگنے کا حکم بھی دیا۔ اور پھر وہ جو دعا مانگی اس گھر کی اپنی محنت کی قبولیت کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو مانگا، ان سے دعا منگوائی، اور پھر اللہ نے اپنا محبوب دے دیا۔ تو کون کسی کو دیتا ہے اپنا محبوب، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا، تو ان کی قدر ہونی چاہیے۔ تو ان کا نام لینا، ان کی ذات کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے ان سے محبت ہے، یہ تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں بھی یہ نبی محترم تشریف لائے تو ان پر ایمان رکھنا تم پر لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں کہ میری جو یہ شریعت ہے یہ ایسی ہے کہ جو مجھے شریعت ملی، کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میری اس شریعت کو فالو کرتے، اسی کی پیروی فرماتے۔ ایسا بلند مرتبہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ نمازیں اور ان سارے احکامات کو فالو کریں گے، لیکن وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ تو اس لیے ان کا نام لینا کہ کہاں میں کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ہم کہاں، ہماری کیا اوقات، ہم ایک شعر پڑھ کے سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم ایک بیان دے کے سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم کچھ الفاظ اچھے استعمال کر کے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے تو کمال کر دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی تعریف تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام عظیم الشان میں فرمایا، ان کو مقام اور مرتبہ تو اللہ رب العزت نے بخشا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے ہیں، ہم تو ان کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے، یعنی ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ اللہ پاک نے سب کچھ، جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ان کی خاتم النبیین ہونے کی حفاظت ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ان کی سیرت کی حفاظت وہ بھی اللہ رب العزت نے ذمہ داری۔ تو مقام تو اللہ نے اپنے نبی کو بخشا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو شفاعت کبریٰ کا تاج صرف ایک نبی کے سر پہ ہوگا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد کا جھنڈا ایک ہی کو تھمایا جائے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی چابیاں، کنجیاں ایک کے ہاتھ میں دی جائیں گی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کا داخلہ ایک ہستی کو مل جائے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے خوبصورت تعریف، سب سے پہلے اور سب سے لمبا سجدہ کون؟ محمد رسول اللہ کو اللہ پاک توفیق دے۔ معراج عطا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے عظیم کتاب ان کو، سب سے عظیم قرآن عظیم الشان ان کو عطا فرمایا، سب سے پیارا دین ان الدین عند اللہ الاسلام ان کو عطا فرمایا، سب سے خوبصورت جگہ پہ ان کو بھیجا، سب سے پیاری زبان ان کو عطا فرمایا، سب سے افضل امت ان کو عطا فرمایا۔ تو ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، وہ ہم اگر چاہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ہم نے اس جماعت میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس موقع پر تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجھا رہا تھا، تو کسی نے کہا ہے کہ تمہارے اس پانی سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے میرے پانی سے یہ آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن
میں وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں، کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کس کی جماعت سے، مجھے کس سے محبت ہے۔ تو کیونکہ ہمیں اپنے رسول سے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی جو مٹی ہے وہ اٹھائی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت گھوندی ہوئی تھی، ملائی ہوئی تھی، تو وہ ہماری فطرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب انسانوں کے دلوں میں ہے، لیکن ان کو ایمان نہیں ملا تو وہ اسی محبت کو پہچان نہیں سکے، ادھر ادھر بھٹک گئے، ادھر ادھر لگ گئے، اور وہ پہچاننے کے قابل نہیں رہے کہ اصل میں ہمیں کون سی محبت چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح ہم حاصل کر سکتے، کیونکہ وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پردہ آنکھوں، کانوں، دلوں، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، کانوں اور دلوں پر مہر ہے، لیکن وہ خالی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو ایک ظلمت اور ایک اندھیرا ہے، وہ اس ظلمت کی دوری اس وقت ہوگی جب وہ ایمان لائیں گے، اس پر محبت رسول کو اتارا جائے گا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھیں گے محبت آ جائے گی۔ لیکن کتنے غیر مسلم ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف بیان کی، ان پر اشعار لکھے، ان کے اخلاق کی، ان کی حکومت کی، ان کی زندگی، ان کے ساتھیوں کی تعریف بیان کی، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہماری کسی کی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس اللہ کی تعریف کے لیے محمد الرسول اللہ کافی ہے، اگر کوئی بھی مخلوق نہ کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اللہ ہی کافی ہے، چاہے کوئی نہ کرے، ضرورت نہیں۔ لیکن کیونکہ ہم ان کی امت ہے، ہمارا تو دل چاہتا ہے، ہمیں تو جنت میں جانا ہے نا، ہم نے تو اپنا مقام بلند کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہم نے بھی تو اللہ کی نظروں میں جچنا ہے، ہم تو چاہتے ہیں نا اللہ کی نظروں میں ہم پیاری بندیاں بن جائیں، اللہ رب العزت کی نظروں میں چنیدہ بن جائے، قبول ہو جائے، اور قبولیت کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع اور محبت کو اپنے دلوں میں نہ بسایا جائے، اور اتباع اور اطاعت کے لیے کوشش نہ کی۔ تو جب تک یہ محبت نہیں آئے گی، جب تک اطاعت نہیں ہوگی، جب تک اتباع، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں محبت ہے۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ ہے، ان کی عظمتوں کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں، ان کی رفتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، ان کی عظمتوں کو ہم گننا چاہیں، اور ان کی عظمتوں رفتوں کا اندازہ لگانا چاہیں، تو ہم نہیں لگا سکتے، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں، اس سے پیچھے چل کر دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن عظیم الشان میں انبیاء کرام علیہ السلام یا جو ان کو ایک مقام، ان کو ایک عہدہ عطا فرمایا، وہ ہے نبوت کا عہدہ، اس کے بارے میں کیا فرمایا اور وہ ہے کیا، ہم اس پر بات کرتے ہیں، اور پھر خود بخود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کھل کے سامنے آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ علیہ السلام کو،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، سب پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّن قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور کہنے لگے لوگ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے امیر پر جو بہت ہی ایجوکیٹڈ ہو اور جس کا بڑا اسٹیٹس ہو اس پر کیوں نہیں قرآن اتارا گیا؟ فرمایا کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت بدر جہاں اس سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی سہولیات، دنیا کے مقامات سے کئی گنا وہ اللہ کی رحمت ہے جو بہتر ہے، جس کو دنیا کے لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد صرف اور صرف وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، جو رب العالمین میں پروردگار اپنے رسول کی طرف وحی کرتا ہوں وہی وحی کے الفاظ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عن پہنچاتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے تمام پیغمبروں کو انہی کے قوم کی زبان پہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان سے بیان کرے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا کوئی نبی ہم نے نہ بھیجا ہو، تاکہ یہ اس لیے کہ قیامت کے روز سے اٹھ کر نہ کہیں کہ یہ آپ نے ان کو جنت دے دی ہمیں کیوں دوزخ دے دی۔ اس وقت حجت تام ہو جائے گی کہ اے میرے بندو، تمہیں عقل، تمہیں حواس، تمہیں سمجھ، تمہیں علم، تمہیں دنیا کی تمام سہولیات دے کر میں نے بھیجا، پھر کتاب میں نے بھیجی، پھر نبیوں کو اتارا، اس کے باوجود بھی تم نے ہمت نہیں کی، تم نے محنت نہیں کی۔ اگر تم نے محنت نہیں کی، اگر تم نے ہمت نہیں کی تو یہ تمہارا قصور ہے، لہٰذا آج حجت تم پر تام ہو گئی۔ اور پھر اے میرے بندو، تمہاری جو خلقت میں نے اپنی محبت کو ڈالا تھا، اور میں نے تم عہد لست کی صورت میں جو تم سے وعدہ لیا تھا، تم اگر کائنات میں ادھر ادھر اور اپنے قلب کو سلیم بنا کر جھانکتے تو تمہیں سب کچھ نظر آ جاتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانی نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے؟ تو آپ فرما دیجئے میرے رسول محترم، اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی اگر اس زمین پر اگر رسول فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ زمین کے اوپر بسنے والے انسان ہیں تو انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور اسی پر چلنا۔ تو یہ قرآنی آیات ہیں جو کہ
اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کے مقام کے بارے میں اور وہ کون ہے بتا دیا۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ مقام نبوت کے حوالے سے 4 باتیں۔ پہلی بات کہ نبی منتخب ہوتا ہے، نبی منتخب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ نبی معصوم ہوتا ہے، یا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بات ہوتی ہے۔ چوتھی بات کہ نبی بہرحال بندہ اور کامل انسان ہوتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے سب سے پہلا مرتبہ عناصر ایلیمنٹس کا ہے، اور وہ بہت ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے قیمتی اور بعض بڑے سستے ہیں، اور ان عناصر کے بعد جمادات ہیں۔ جمادات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور کچھ بہت ہی قیمتی جیسے جیمز ہیں کہ ان کو ہیرے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو یاقوت اور دوسرے ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے، جیسے ٹوپاس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پہنا جاتا ہے انگوٹھیوں میں، اپنی جولری میں، اور اس کو سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، تاج کی زینت اس کو بنایا جاتا ہے۔ جمادات کے بعد نباتات ہیں۔ نباتات جو ہے یہ بھی بہت ہیں۔ کچھ وہ ہیں نباتات میں سے جو بغیر بیج کے پیدا ہوتے ہیں، کچھ ان کے علاوہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، کچھ وہ ہے جن کا تنا، شاخ، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ نباتات ہیں، درخت چھوٹے بڑے یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور پھر کچھ وہ ہے جن میں حیوانات، درختوں میں، ان چیزوں میں حیوانات کے خواص، ان کی خاصیت ہوتی ہے، جیسے کچھ میل کچھ فیمیل، ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میل، یعنی ایسے بھی درخت ہوتے جن میں پھل نہیں ہوتا، ایسے بھی ہوتے جن میں پھل ہوتا ہے، بعض ان کو ملانے سے، پیوند کاری کرنے سے وہ دوسرے درختوں پر پھل آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی نباتات ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہیں قرآن نے شجرہ طیبہ قرار دیا، یعنی کھجور کا درخت۔ تو یہ نباتات ہیں۔ اور نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ۔ حیوانات میں سے بھی کچھ وہ ہیں جن میں حیوانی اور نباتاتی دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جیسے سیب، اور اسی طرح کچھ ایسی بھی گھاس ہے جو کہ نگلنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ کیڑے مکوڑے ہیں جن میں اختیاری حرکت کے سوا کوئی چیز اور نہیں ہے، اور پھر وہ حیوانات بھی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حواس ان میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں حواس خامسہ جن کو کہا جاتا ہے، خامسہ کہا جاتا ہے، 6 سینسز، وہ بھی ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ چھو بھی سکتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے، وہ چکھ بھی سکتے ہیں، وہ رینگ بھی سکتے ہیں، وہ یعنی تمام تر وہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ذہین ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوائے بولنے کے باقی ساری انسانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں۔ موجودات اور مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ انسان کا ہے، لیکن دیگر موجودات کی طرح انسانوں میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض وہ ہیں جن میں وحشی پن اس قدر ہے کہ ان پر حیوان ہونے کا گمان گزرتا ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے انسان بس ہو گئے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ آیت میں آتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل،
کہ یہ تو جانور ہی بن گئے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے. نہیں نہیں، یہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر گئے. تو بعض افریقہ کے جنگلات اور ایسے علاقوں میں آج بھی ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو حیوانوں کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے، رف ٹف. اور بعض وہ ہے جو کسی قدر علم، سلیقہ اور ڈھنگ اور طریقہ جانتے ہیں. انسانیت کا بلند ترین مرتبہ وہ ہے جب انسان ملوکیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ملوکیت اس پر رش کرنے لگتی ہے. اسی مرتبے کو ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبوت کا جو مرتبہ ہے، دو الفاظ ہے کہ یہ ارتقائی نہیں، استفائی ہے. یعنی نبی کو اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، اس کو چوز کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ عبادت، ریاضت اور مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعے سے مقام نبوت تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک انسان اپنی محنت سے حافظ و قاری تو بن سکتا ہے، ذہانت سے ڈاکٹر، انجینئر تو بن سکتا ہے، اپنی ذہانت سے عالم اور اسکالر تو بن سکتا ہے، اور مسلسل مشقت اٹھا کر محدث اور مفسر تو بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشد بن سکتا ہے، عبادت اور ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے. اور یہ ولی بننے میں مرد اور عورت برابر ہے. یعنی اسی لیے اصول ہے کہ مرد عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، لیکن عورت ولی بن سکتی ہے، اور ولایت میں مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے عورت. تو اسی لیے کچھ جو مردوں کو ہی جو جیسے ڈومیننٹ قسم کے مرد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عورت کچھ بھی نہیں ہے، عورت تو ہے ہی کچھ نہیں، عورت کی حیثیت ہی کیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے عورت کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی صلاحیت کہ دیکھیے کہ ایک اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، دوبارہ ایک اور زندگی کو لے کر. تو ان کو حوصلہ دینے والی ایک عورت ہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان میں کتنا حوصلہ تھا، ایک نبی کی حوصلہ افزائی فرما رہی تھی. حالانکہ میرے رسول کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بتا دیا کہ غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کا حوصلہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی حوصلہ افزائی اپنے طور پہ ہر طرح سے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی خود تسلی، کبھی آگے سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ کو دوسروں کا، انسانوں کا غم ہے، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں. ان کی ساری صفات گنوا کر فرماتی ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جو انسان اس مرتبے پر فائز ہو ان کے ساتھ کوئی خدائی معاملہ ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کے پاس جو آیا ہے وہ فرشتہ ہیں، وہ جبرائیل ہیں. اپنے طور پہ تسلی. اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگر تسلی نہ دیتی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی تھے. تو ایک عورت اپنی محنت سے اپنے آپ کو گرا بھی سکتی ہے، اپنے آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے. ایک عورت اپنی عزت کرا بھی سکتی ہے، اپنے آپ کو ذلیل بھی کر سکتی ہے. ایک عورت ہے، بے شک اس کے پیچھے کئی وجوہات اور مجبوریاں ہوتی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کیا سے کیا بن جاتی ہے. کتنی ایسی ایکٹریسز ہیں جو اپنے گھر کو چلانے کے لیے ان کو اداکاری کا سہارا لینا پڑا، اپنے گھر بار کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو فائنینشلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کو کون پڑھنے لکھنے میں ان کی ہیلپ کرے. تو اس طرح کا بھی ہوا ہے، کئی مجبوریاں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. ہم ہر انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خراب ہے، وہ برا ہے، وہ برائی پھیلا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا وہ ایک دم سے بدل کے کہاں سے کہاں کیوں پہنچ جاتا. کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا اس فیلڈ کو اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا. تو جب تک کوئی انسان مرتا نہیں ہے کفر پر، ہم اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، ایسا گمان نہیں رکھ سکتے. وہ تو بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں جو اگر آپ کے پاس تربیت کے لیے آئے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو چن چن کر اس کی تربیت کرے، اس کو بتائے کہ یہ برا، یہ برا، یہ برا، اس کو.
اور جس سے کوئی ایسا تعلق ہے نہیں تو اس کی بس عزت ہی ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کے معاملے کا، ہمیں کیا پتہ. تو پھر عورت کے بارے میں جو یہ گمان کہ عورت تو ہے ہی، جیسے ہندوؤں کا گمان، جیسے پرانے قدیم مذاہب کا جو ایک ان کا نظریہ تھا عورت کے بارے میں کہ عورت تو یوں ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے آ کر عورت کو عورت کے مقام کے بارے میں سمجھایا. جب رسول محترم عورت کو اتنا بلند مقام پر رکھا تو اس کے باوجود کوئی اگر یہ کہے کہ عورت تو جاہل ہوتی ہے، عورت تو نہ سمجھ ہوتی ہے، عورت تو جد باز ہوتی ہے، نہیں، کئی اچھے اچھے فیصلے عورت ہی کر سکتی ہے. لیکن اگر قلب سلیم، اگر عقل سلیم، تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے. ہم کسی کے بارے میں رائے ہی دے سکتے ہیں، کسی کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اور اگر سمجھ لیا اس کے لیے بھی ایک خاص آنکھیں چاہیے. صرف جو ہے 35واں سبق صرف رٹنے سے کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. جب تک اپنا مجاہدہ نہ ہو، جب تک اس پر محبت الہی، محبت رسول کا رنگ نہ چڑھ جائے، جب تک کہ اس کے اخلاق نہ بن جائے، جب تک کہ اس کے اندر حیا نہ آ جائے، جب تک اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا نہ آ جائے، تو کیسے ہو سکتا کہ میں کروں ساری اپنی خواہشات کی تکمیل اور پھر کہوں کہ مجھے بس یہ سبق کوئی کروا دے. ایسا نہیں ہوتا. تو خیر، ایک عورت ولی بن سکتی ہے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، اللہ کی مرضیات پر چل. تو اپنا تزکیہ کر کے کوئی مرشد بن سکتا ہے. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا میرے عورتیں کہ جی میرا جسم میری مرضی. تو سب سے زیادہ بڑا حق اور مقام تو اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، اس دین کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ. اور کیا ان کو حق چاہیے؟ اور ان کو کیا حق چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ جاؤ کماؤ، ادھر سے پیسے جمع کرو، گھر بناؤ، گاڑی خریدو، بچوں کو پالو. ان کی کیا زندگی؟ اور اسلام اور دین کہتا ہے کہ تم جو عورت ہو نا، تمہارا احترام یہ ہے کہ تمہیں جو عزت یہ دی گئی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے تو تمہارا مہر رکھا گیا. جب تم شوہر کے گھر جاؤ تو تمہاری ساری ذمہ داری تمہارے شوہر کے اوپر، تمہارے بچوں کی ساری ذمہ داری تمہارے شوہر کے اوپر. ہاں، اگر تم کچھ کمائی کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، لیکن اصل کام اور اولاد کی تربیت، آخرت کو بنانا. اگر پھر بھی کچھ کوئی بزنس، کوئی ایسی صورت کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے مال پر تمہارا حق ہے. تمہارے اوپر لازم نہیں ہے اپنے میاں کے اوپر لگانا. اگر نہ لگاؤ گی تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر لگاتی ہو تو یہ تمہارا احسان ہے. ایسے عورت کو اللہ پاک نے بڑا مقام بخشا، لیکن اس کو سرکش نہیں بنایا. اس کو یہ نہیں کہا کہ تم سرکش بن جاؤ، کہ مردوں کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. یہ نہیں ہے. ایک جو اللہ نے بتایا، جو مقام اللہ نے دیا، کیونکہ ایک عورت کو معاشرے میں نکلنے کے لیے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. تو بہرحال عبادت اور ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تبع تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی صدیق بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذوالنورین بن سکتا ہے، حیدر کرار بن سکتا ہے. مگر کوئی بھی شخص ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، تزکیہ اور تربیت سے نبی نہیں بن سکتا. اس میں شک نہیں ہے کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ عابد اور زاہد ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیے والا ہوتا ہے. مگر اس کو نبوت، ذکاوت، ذہانت اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین خود فرماتے. اسی لیے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی منتخب کر لیتے ہیں فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں سے. یہ رسول اور رسول اللہ رب العزت خود منتخب فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین.
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان پر۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کدھر کدھر پیغام پہنچانا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ رسالت کدھر کدھر رکھنی ہے، کن کن کے مقدر اور نصیبوں میں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ بات کہ نبوت کے لیے کسی بہترین انسان کا انتخاب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص عبادت اور ریاضت کی منزلیں طے کرتا کرتا نبوت کے مرتبے تک پہنچ جائے، بلکہ جیسے ہر پتھر یاقوت نہیں بن سکتا اور نہ ہر نباتات کھجور نہیں ہو سکتی، ہر حیوان عقاب اور شیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر انسان بھی نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ یہ بات تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی انسان اپنی کوشش سے اور وہ بہت اسٹرگل کر کے کہ میں اتنی محنت کروں، اتنا مجاہدہ کروں، اتنی ریاضت کروں اور دن رات صبح شام ایک کروں۔ اور یہاں پہ بیچ میں ایک اور بات جو آپ کی برکتوں سے ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ شریعت اور دین میں عزیمت اور رخصت ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا عظمت والے کام اور رخصت والے کام، یعنی رخصت والا کام جو آسان اور عزیمت جو بہت مشکل ہو، جس میں مجاہدہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کا انتخاب فرماتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال یہی ہے کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھو، اور کوئی مرد ہے اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کو مسجد جانا منع ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہے، تو اس کو چاہیے گھر میں پڑھے، یا اس کے لیے سفر ڈاکٹرز نے منع کر دیا یا زیادہ وہاں پہ کھڑے ہونے کو منع کر دیا، تو جیسے شریعت نے اس کو رخصت دی ہے اس رخصت کو اپنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں یوں نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم بہادر ہیں، نہیں ہم تو کریں گے۔ تو جتنی اللہ پاک نے ہمت دی ہے وہاں تک چلنا ہے۔ ہمت سے آگے بندہ جب جاتا ہے ایک وقت تک کرتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان اپنی کوشش سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے جس عظیم انسان کا انتخاب کرتے ہیں وہی نبی بنتا ہے، وہی نبی بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال کہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور وہ کون سا علم ہے جو نبی کے بغیر انسانیت کو نہیں مل سکتا تھا؟ تو اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو موجودات ہے، جو ایگزسٹ چیزیں کرتی ہیں، جو حیوانات ہیں، ان کو جب زندگی ملتی ہے تو انہیں زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے علم عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی جان لیتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جانور کا کہ چونچ کھولوں تو غذا ملے گی اور روؤں گا تو دودھ ملے گا۔ یہ بچپن سے ہی ایک انسان کے ساتھ، ایک جانور کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک اور علم دیا، ایک دوسرا ایک مرتبہ ہے علم کا کہ بہت سی باتیں اس کو معلوم نہیں تھی اور وہ اللہ پاک نے اس کو حواس، جو 6 سینسز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کہ ان کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، سونگھ کے، چکھ کے، دیکھ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نواز دیا اور اس کی وجہ سے اس کا علم بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس عقل کے ذریعے سے انسان خیر، شر، نفع، نقصان میں فرق کرنے لگا، یعنی اس کو پتہ چلا۔ مگر اس عقل کی بھی ایک حد ہے، یعنی کہ یہ بہت آگے تک چل سکتی ہے۔ اگر عقل سے ہم اتنے سمجھدار بنتے تو ہم اتنے دھوکہ نہ کھاتے۔ کتنی زیادہ، کتنی جگہوں پر ہم دھوکہ کھا چکے۔ عقل تو ہے ہمارے پاس، تو جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ مت ماری گئی، یعنی عقل ہوتی ہے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے اور ہم اسی کو تلاش کر لیتے۔ عقل تو ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاس،
اور پھر اسی عقل کو لے کے بڑا اچھا کام، بڑے اچھے فیصلے، بڑی بڑی اچھی بات اور بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اسی عقل کے، اور اسی عقل کے ساتھ ہم ٹھوکر بھی کھاتے. تو یہ عقل ہر جگہ کام تو نہیں آتی. اور پھر اگر یہ عقل عیار ہو تو نقصان دہ ہے، اور اگر یہ عقل سلیم ہو تو اس کا فائدہ ہے. تو جیسے عقل عیار ہو ان کو کہا جاتا ہے تیز لو، تیز شارپ. اور عقل سلیم ان کو کہا جاتا ہے سمجھدار. سمجھدار میں اور چلاک میں فرق. جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب اللئیم، کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، یعنی اس کو چلاکیاں نہیں آتی. اور جو فاجر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ تیز ہوتا ہے، وہ چلاک ہوتا ہے، اس کی چلاکی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ وہ بندہ اس کو دیکھ کے حیران زدہ رہ جاتا ہے. تو کبھی ہمیں میڈیا میں ایسے معاملات نظر آتے ہیں جو ایسے نیک لوگوں کے اوپر وار کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کو معافی منگوانے پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ امن پسند ہوتے ہیں، اور وہ جو چلاک ہوتے ہیں الفاظ کے تیر چلاتے ہیں، گہری نظروں سے دیکھتے ہیں اور باتوں کو نکلواتے ہیں. چلاک وہ تو ہے ہی منافق، لیکن سمجھدار یہ ایک مومن کی ایک صفت ہے. سمجھداری نہ ہو تو پھر تو اس کا کوئی حال ہی نہیں. سمجھداری نہ ہو تو دین کی کیسے سمجھ آئے؟ تو اس عقل کے اوپر محنت کر کے اس کو سمجھدار بنانا چاہیے. اس کو سلیم بنانے کے لیے محنت کریں گے تو عقل کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، کیسے بڑے اللہ تعالیٰ نے کو علم سے نوازا تھا. جیسے جیسے ان کی عمر گزر گئی وہ عقل ساتھ چھوڑتی گئی. ہم خود ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ باتیں بھول جاتی ہیں. ایک وقت میں ہمیں چیزیں ایسی ازبر یاد تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں ہمیں بھول گئی. تو عقل ساتھ چھوڑ دیتی. تو بہرحال عقل کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے ہمیں علم سے نوازا ہے. ہم شر اور خیر میں تمیز کرتے ہیں، نقصان اور نفع کو میں ہم ڈفرینس کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. وجہ یہ کہ عقل والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب جو عقل ہے، عقل کے بعد بھی کیا پھر کسی اور علم کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ تو اگر دیکھا جائے تو عقل کے بعد بھی ایک اور علم، اس کو کشف بھی کہا جاتا ہے اور وجدان بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو لوگ اپنے نفس اور روح کا تزکیہ کر لیتے ہیں، مجاہدوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیتے ہو کہ دل میں علم کی شمع روشن ہو جاتی، فراست اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. جو باتیں عقل اور حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی، وہ وجدان اور فراست کے ذریعے سے اس کو وہ باتیں معلوم ہو جاتی. لیکن علم کے یہ سارے ذرائع، یہ سارے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ ذاتی ہیں اور یقینی علم نہیں ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی. اگر ایسا ہو سکتا تو یہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے اور اصحاب عقل میں کوئی بھی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہوتا. انسان کی خواہش ہے کہ مجھے یقینی علم حاصل ہو، میرا علم شکوک اور شبہات سے پاک ہو، مجھے اپنی ابتدا اور انتہا کا علم ہو، مجھے اس کائنات کے آغاز اور انجام کا علم ہو. انسان پکارتا ہے کہ اے رب کائنات، تو نے میری ظاہری پیاس بجھانے کا تو انتظام کر دیا، تو میری باطنی پیاس کو بھی تو دور فرما دیجیے، اس پیاس کو بھی بجھا دیجیے، مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے، مجھے حقیقی علم فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میں نے تجھے جو ابتدائی علم عطا کی مگر وہ تیرے سارے مسائل حل نہ کر سکی. میں نے تجھے حواس دیے مگر وہ تیرے لیے کافی نہ ہوئے. میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے یقین نصیب نہ ہوا. میں نے تجھے کشف وجدان کی دولت دی، لیکن اس سے بھی تم پر سارا کچھ آشکارا، سارا کچھ نہیں کھل سکا. تو آجا
اب میں تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں جو سراسر روشنی، جو اول تا آخر قطعی بھی ہے اور یقینی بھی ہے، جس پر شکوک اور شبہات کی پرچھائیاں بھی نہیں پڑ سکتی، جس میں باطل کا دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس سے بدل سکتی ہے مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، چاند سورج ستارے بدل سکتے ہیں، اور دن اور رات بدل سکتے ہیں، مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ بس میں اپنا یہ علم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ قلوب پر نازل کروں گا۔ سینے ان کے ہوں گے اور کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی، علم میرا ہوگا، اور لب ان کے ہوں گے، باتیں میری ہوں گی، تفسیریں ان کی ہوں گی، متن میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی، پیام میرا ہوگا، محنت ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، اور نافذ اس کو تنفیذ کا کام وہ کریں گے، اس کو نافذ وہ کریں گے، حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری دی ہوئی ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، خلقت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی اور قبولیت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے، عنایت میری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم و یقین کی طلب ہوگی اسے در نبوت پر دستک دینا ہوگی۔ علم کا سفر آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ منزلیں طے کرتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کو جتنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض سے مل سکتی ہے، اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو مکتب محمدی ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی علم کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جس میں غیر واقعی باتیں نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہیں نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ اللہ حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ اس علم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شک ہے، گمان ہے، قیاس ہے، اٹکل ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہو گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہو گئے۔ نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ خواہشات اور جذبات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ اگر نبی بھی گناہ کا ارتکاب کرے، نبی سے بھی گناہ اگر سرزد ہو جائے معاذ اللہ، تو اس کی زندگی نمونہ کیسے بن سکتی؟ اور پھر لوگوں کو نبی کی اطاعت کا حکم کیسے دیا جا سکتا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ساری انسانیت کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیا جائے، جبکہ ہمیں بار بار اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول بھی کہا گیا؟ اور نبی کے معصوم ہونے کی پہلی وجہ، کیوں معصوم ہوتا ہے نبی؟ تو پہلی وجہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طبیعت اور مادہ اتنا پاک رکھا جاتا ہے کہ ان کی جو اندر ہے، ان کی فطرت اتنا اس کو پاک رکھا جاتا ہے، ان کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو، ان کے باطن کو اتنا پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کوئی کھپت ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں ظلمت اور کدورت ہے، اور جنت کی مٹی میں طہارت، لطافت اور نورانیت ہے۔ اسی لیے قاعدہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ انبیاء چونکہ جنت الاصل ہے اس لیے وہ اپنی اصل یعنی طہارت اور تقدس کی طرف جاتے ہیں، اور ہماری اصل میں چونکہ کدورت اور ظلمت ہے اس لیے ہم گناہوں کی ظلمت کی طرف بار بار بڑھتے ہیں۔
انبیاء کرام چونکہ پاک طبیعت ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ جتنے کام انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہیں وہی شریعت بنتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ نبی کے معصوم ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، اس وقت اس جانے والے کا کیا انداز ہوگا؟ کیا اس وقت اس بادشاہ کے حکم کے خلاف وہ کر سکتا ہے؟ اس کی نافرمانی کرے، نافرمانی تو کیا ادب کی وجہ سے نگاہ بھی نہیں اٹھ سکے گی۔ جب ایک معمولی بادشاہ کے دیکھنے کا یا اس کے سامنے بیٹھنے کا یہ اثر انسان پر پڑتا ہے کہ وہ نہ بے ادبی کر سکتا ہے نہ نافرمانی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جس کو ہر وقت حاصل رہے اس کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس احکم الحاکمین کی نافرمانی کا تصور کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تیسری وجہ نبی کے معصوم ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بتقاضائے بشریت یعنی انسان ہونے کی وجہ سے نبی کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو بھی جائے تو اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن پاک نے کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت کے دل میں یعنی زلیخا اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اللہ اکبر، اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسانی جو تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مائل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن میں نے ان کو برہان دکھا دیا، یعنی میں نے اپنے نبیوں کو اس طرف میں نے جانے ہی نہیں دینا، تو لہٰذا میرے انبیاء ایسے کاموں کی طرف نہیں جاتے۔ تو پیغمبر کی غیبی حفاظت کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگا لیجیے گا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو واقعات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال کی تھی، مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی اور ہم عمروں کا پروگرام بنا یعنی جوانوں کا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور کھیل تماشے دیکھیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ کھیل تماشے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس وقت مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ مجھے ہوش نہ رہا اور یوں میں ساری رات بے خبر سوتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور محفل ختم ہو گئی۔ کتنی بڑی بات، اللہ پاک کیسے بچا۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش سال میں ایک مرتبہ ایک بت کا دن منایا کرتے تھے، وہ رات بھر اس کے گرد بیٹھ کر جاگتے گاتے اسے چھوتے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ جناب ابو طالب نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو بھی چلنے کو فرمایا، دوسرے لوگوں نے بھی اصرار کیا مگر آپ نے انکار فرمایا، تو چند لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور زبردستی لے گئے، اور جب وہ آپ کو قریب اس بت کے قریب جانے ہی لگے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بعد میں آپ نے چچا ابو طالب کو بتایا کہ جب یہ لوگ مجھے بت کے قریب لے جانا چاہ رہے تھے تو مجھے گورے رنگ کا ایک لمبا مرد دکھائی دیا جس نے مجھے ڈانٹا اور چلا کر کہا کہ محمد اس بت کے قریب نہ جانا، اس سے دور ہی رہنا۔ وہ بھی صرف دیکھنے کے لیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بچپنے سے حفاظت فرما رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے ایسی محفلوں میں چلنے پر مجبور نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے معصوم ہونے کی بہت بڑی دلیل کہ نبی کے جو سخت ترین مخالف ہے وہ بھی کبھی نبی کی سیرت اور کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور کسی نے بھی نہیں اٹھا۔
حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان دشمنی میں صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا فرق بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن نبی کا کردار اتنا اجلا اور اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ نبی کے خون کے پیاسوں کو بھی، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایسے بہت کچھ کہنے والے تھے، لیکن ان بہت کچھ کہنے والوں کو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے جرت ہی نہیں کی کہ وہ نبی کے کردار پر، ان کے کردار میں کیڑے نکالتے۔ آپ کو ساحر تو کہا، شاعر تو کہا، دیوانہ تو کہا، اور یہ بھی کہا کہ تھی آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے آپ نے کبھی خیانت کی، آپ نے کسی کا کوئی حق دبایا، کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی، کبھی وعدہ خلافی کی، ایسا کسی نے نہیں کہا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیونکہ اس سے پہلے بھی فرمایا کہ اللہ نے کہ اس سے پہلے بھی ایک بڑے حصہ عمر تم میں گزار چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ میں نے تمہارے اندر رہ کر 40 سال گزار دیے، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میری جوانی کو دیکھا، تم نے میرے شب و روز دیکھے، تم نے میرے معاملات دیکھے، تو تم بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے پکارا، سب نے پکار کر کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو دراصل نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اسی لیے نبی کا بچپن اور نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ بھی ایسا پاکیزہ اور روشن ہوتا ہے کہ دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ تمام فضائل اور کمالات کے باوجود ایک انسان جو نبی ہے، ایک انسان اور اللہ کا فرمان بردار بندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا کوئی اوتار نہیں ہوتا۔ ہر نبی اپنی بشریت اور بندگی کا اقرار علل اعلان کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی، آپ کہہ دیجئے میرے رسول کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور بالیقین میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ اللہم انی عبدک، فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، کہ اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا، اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے۔ تو اسی لیے ایک صحابی قیس بن سعد کو دوسرے ملک جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس جو شہر کا بڑا تھا اس کو سجدہ کرتے، تو لوٹ کر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ تو ان بادشاہوں سے زیادہ مستحق ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا جی نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے، تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو دیکھ کر ایک شخص پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کامنے لگا، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمائے کہ ڈرو مت، میں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اللہ عاجزی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ انسان کے مرتبے کو نہیں پہچانتے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو گنہگار اور خطا کار بھی ہے،
انسان گنہگار اور خطا کار بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان شرابی بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان فریبی، مکار اور دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان قارون، فرعون، ابو جہل بھی ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان قاتل بھی ہوتا ہے، خون خوار بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہلاکو خان اور چنگیز خان پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ بھولے بھالے لوگ جب اس قسم کے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! تو ایسے لوگ حقیقت میں حقیقی انسان کے مرتبے سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو ایک کامل انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے تو کیا کمال، ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتے زنا نہیں کرتے تو کیا ہوا، ان کے اندر تو شہوت ہی نہیں ہے۔ فرشتے قتل و قتال اور جھگڑا نہیں کرتے تو کیا ہوا، ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا۔ فرشتے چوری نہیں کرتے تو کیا کمال ہے، ان کی تو ضروریات ہی نہیں ہے۔ تو اس انسان کا ہے کمال جسے غصہ آتا ہے مگر اس کو دبا لیتا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے اللہ کے لیے دبا ہے۔ جس کی آنکھیں ہیں مگر غیر محرم کی طرف نہیں، غیر مناسب چیز کی طرف نہیں اٹھتی وہ آنکھیں، جس کے اندر شہوت ہے مگر ناجائز جگہ پہ اس کو استعمال نہیں کرتا، جس کی بے پناہ ضروریات ہے مگر کسی کے مال میں ناجائز طور پر وہ تصرف اس کو غلط طور پر استعمال نہیں کرتا۔ انسان کا تو حال وہ ہے جو کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان ہونا کمال کی بات نہ ہوتا تو فرمایا کہ پھر فرشتوں سے انسان کو سجدہ نہ کرایا جاتا، انسان کی خدمت کے لیے ملائکہ کو مقرر نہ کیا جاتا، انسان کے دل پر علم ربانی کو نازل نہ کیا جاتا، انسان کو خلافت کے مرتبے پر فائز نہ کیا جاتا۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان کو معراج میں اس مقام تک نہ لے جایا جاتا جہاں فرشتے بھی جانے سے ڈر رہے تھے اور جن کے پر جل جاتے۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان خلیل اللہ نہ ہوتا، کلیم اللہ نہ ہوتا، انسان روح اللہ نہ ہوتا، انسان حبیب اللہ نہ ہوتا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ صرف یہ کہ خاکی انسان اللہ کا کامل بندہ بن جائے، اور انبیاء کرام چونکہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے اس لیے وہ بشر ہونے کے باوجود فرشتوں سے اعلیٰ و افضل تھے۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کریں کہ اللہ نے زمین بنائی تو انسان کے لیے، آسمان، جمادات، نباتات اور کعبہ تعمیر کرایا تو انسان کے لیے، قرآن کو نازل کیا تو انسان کے لیے۔ تو جس انسان کے لیے اللہ نے اتنا کچھ کیا تو ہم سوچیں کہ اس انسان کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے؟ جس انسان کے حسن تخلیق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ تین میں 4 قسمیں کھائی، وہ انسان اتنا ذلیل اور حقیر ہے کہ ہم انبیاء کرام کی بشریت ہی کا انکار کرتے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ میری ہستی میں ہے مضمر، ہستی عالم کا راز ہے یہ سب ایجاد، دشور کن فکاں میرے لیے، کیوں نہ ہو روزے ازل میں ہو چکی تقسیم کار، میں ہوں مالک کے لیے اور کل جہاں میرے لیے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، البتہ ہم میں سے بعض لوگ حیوانات کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم انبیاء کرام کی اقتداء کر کے اپنے اندر انسانیت کو اور بندگی کو پیدا کریں اور پہچانیں کہ انبیاء کرام کون ہوتے ہیں۔ پھر جب انبیاء کرام علیہ السلام کا اتنا بلند مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا مرتبہ تو کوئی اور ہے، مقام پھر کوئی اور ہے، ان کی عزت پھر کوئی اور ہے، اور ان کی شان پھر کوئی اور ہے، اور ان کو بیان کرنے کے لیے یہ حق صرف اللہ رب العزت ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پر ہم ایسے زبان سے تو کہتے ہیں ہماری جان فدا ہے، تو اگر ان سے محبت کرنا ہے تو عملی طور پر کریں، اگر ان سے محبت کرنا ہے ان کی سیرت کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور ان کے لائے ہوئے قرآن کو اور سیرت کو ہم حفظ جان بنائیں۔ رب کریم ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس مجلس کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں، اور رب کریم اپنے رسول کا ہمیں ادب عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت کو ہمارا مزاج بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر عافیت کے ساتھ چلنے اور ان کو ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔